یہ تو ایک پارٹ ہو گیا. دوسرا یہ کہ بچوں کی حفاظت ایسے شدید موسم میں والدین کو کیا کرنا چاہیے یہ بتلائیے, اور آلودگی میں مطلب کیسے جیا جائے, کیا کیا جائے, کائنڈلی ذرا اس بارے میں فرمائیں. جی, اس سے پہلے کہ میں بچوں کی طرف آؤں, جو بچوں کی ڈیولپمنٹ کا پروسیس ہے جو کہ ماں کے پیٹ کے اندر سے شروع ہوتا ہے, اس فضائی آلودگی میں جتنے بھی کیمیکلز ہیں وہ ماں کے جسم کے ذریعے اس ایک ڈیولپنگ فیٹس تک پہنچتے ہیں, اور یہ کیمیکلز جو ہیں اس ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اس کی ڈیولپمنٹ کو بھی متاثر کرتے ہیں. یعنی آپ کا فرمانا یہ ہے کہ جو حاملہ خاتون ہیں جی وہ سانس کے ذریعے سے اس بچے کو بھی بنیادی طور پہ افیکٹ کر رہی ہیں. جی, اور یہ پلوٹنٹس جو ایک ماں اور بچے کے درمیان ایک پلیسینٹل بیریئر ہوتا ہے اس کو بھی کراس کر جاتے ہیں. اچھا. اور آلودگی کی وجہ سے تقریباً 200 سے زیادہ ایسے کیمیکلز ہیں جو بچہ پیدائش سے پہلے ہی اپنی ماں سے لیتا ہے. تو اس کی وجہ سے کیا امپیکٹ ہوتے ہیں کہ اس بچے کا ابتدائی سٹیج پہ جو نروس سسٹم ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے وہ اس سے متاثر ہوتا ہے, اور اس کی بعد جو ہے دنیا میں یہ کئی ملکوں میں اسٹڈی کیا گیا ہے کہ جو خواتین آلودہ ماحول میں رہتی ہیں ان کے بچے جو ہیں ان کا وزن کم ہوتا ہے. اچھا. اور ایسے بچے جو ہیں ان کا امیون سسٹم کمپرومائزڈ ہوتا ہے. اچھا. اور جب پیدائش کے بعد وہ اس دنیا میں آتے ہیں تو ان کے اوپر ایک بہت بڑا برڈن جو ہے وہ ایئر پلوٹنٹس کا ہوتا ہے. یعنی آپ کے کہنے سے مراد یہ ہے کہ جو حاملہ خواتین اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہیں وہ خاص طور پہ احتیاط کریں. جی, اور ان کو غیر ضروری طور پہ گھروں سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. بالکل صحیح. اور ان کو کیا کرنا چاہیے, اپنے گھروں کی کھڑکیاں بند رکھیں اور اس کے علاوہ پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. اچھا, اس کا تدارک کیے. جی, اور اگر وہ افورڈ کر سکتے ہیں تو گھروں کے اندر ایئر پیوریفائر جو ہے وہ لگائیں. اچھا. اب ہم آتے ہیں بچوں کی طرف. بچے کیونکہ ان کے اندر گروتھ کا پروسیس بڑا تیز ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور ان کے جو آرگنز ہیں وہ ابھی فلی میچور نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے ان کے سانس کے ذریعے جو پلوٹنٹس جاتے ہیں وہ ان کی گروتھ کو بھی متاثر کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے سٹنٹڈ گروتھ ہو سکتی ہے. اور جو میں نے پہلے بھی بتایا کہ آئی کیو لیول جو ہے بچوں کا وہ ان پلوٹنٹس کی وجہ سے بڑی بری طرح متاثر ہوتا ہے. اور اس میں مختلف جو کیمیکلز ہیں, اس میں اگر فضا میں لیڈ زیادہ ہے تو پرائمری اسکول گوئنگ بچے جو ہیں ان کی مینٹل فیکلٹی یعنی ذہانت جو ہے وہ بڑی بری طرح متاثر. اللہ اکبر. جی, تو اس سلسلے میں کیونکہ بچے ہمارا مستقبل ہیں تو ان کو جب بھی ہم سکول بھیجیں اس موسم میں خاص طور پہ تو یہ ماسک ضرور پہنیں. یعنی اس کا آپ نے فرمایا بچے ہمارا مستقبل ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فضا جو ہے ہمارے مستقبل کو تو ڈیمیج کر رہی ہے, ماضی کو بھی کر رہی ہے, حال کو بھی کر رہی ہے, کیونکہ بزرگ بھی افیکٹڈ ہیں, جوان بھی افیکٹڈ ہیں, اور مستقبل افیکٹڈ ہے ہمارا. اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس سینسٹیو پاپولیشن بچے ہیں, حاملہ خواتین ہیں, اور بوڑھے ہمارے معاشرے میں. اگر آپ بوڑھوں میں ڈیتھس کی ریشو دیکھیں تو وہ یہ سموک سیزن میں دوسرے سیزنز کی نسبت زیادہ ہے, بڑھ جایا کرتی ہے. جی, بڑھ جاتی ہے. اور اس کی ریزن کیا ہے کہ ان کا جو باڈی سسٹمز ہیں وہ آلریڈی ویک ہوتے ہیں, تو ان پلوٹنٹس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے باڈی کا نظام جو ہے وہ ڈس انٹیگریٹ ہو جاتا ہے. تو ڈس انٹیگریٹ جب ہو باڈی کا نظام تو وہ ڈیتھ کی طرف. اچھا, اب بچوں کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یعنی ایک وہ بچے جو پیدائشی بچے ہیں اور ایک وہ بچے جو اسکول گوئنگ بچے ہیں, ان دونوں مطلب کیسے احتیاط کرنی چاہیے, کیا کروانا چاہیے؟ چھوٹے بچوں کو تو گھر کے اندر اس موسم میں کھڑکیاں بند رکھنی چاہیے, اور گھر کے اندر جو ہے ایئر سرکولیشن کا پراپر سسٹم موجود ہو. یعنی اس میں ہم ایئر پیوریفائر بھی لگا سکتے ہیں تاکہ وہ ہر آدمی تو افورڈ نہیں کر سکتا, ہر آدمی افورڈ نہیں کر سکتا. اس کا یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ سردی بھی ہوتی ہے, کوئی ایک پنکھا جو ہے وہ گھر کے اندر کھڑکیاں بند کر کے وہ آپ آن کر سکتے ہیں تاکہ جو ہے وہ تھوڑی سی جو ہے ایئر کی موومنٹ ہو, اور وہ جو گھر کے اندر ان کو ایک بہتر